صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس ٹائم کوفہ پہنچ چکا ہوں، انشاءاللہ ابھی آپ کو کوفہ کی مکمل زیارات کراؤں گا، مسجد کوفہ کی، بیت امام علی کی، حضرت خدیجہ بنت امام علی علیہ السلام کی، اور حضرت میثم تیمار کی۔ اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ زیارات ملیں گی، تو انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا اور یہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا، اس میں آپ کو تمام زیارات ملیں گی۔ اور جس کسی نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے یوٹیوب چینل الجلیہ امام کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کو کربلا کی، عراق کے تمام دوسرے مقامات کی زیارات بھی آپ کو چینل پہ مل جائیں گی، اور اربعین کے دوران ہونے والی تمام عزاداری اس کی ویڈیوز بھی آپ کو مل جائیں گی۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، اب آپ کو زیارت کراتا ہوں۔ ابھی میں مسجد کوفہ میں داخل ہو رہا ہوں، انشاءاللہ ابھی آپ کو مسجد کوفہ کی کمپلیٹ زیارت کراؤں گا۔ مسجد کوفہ میں پیغمبروں کے تمام مقامات، ضربت گاہ مولا علی، اور وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں گنبد جو گولڈن ہے، اس میں زری مبارک حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت امیر مختار، اور یہاں دوسری آپ یہ دیکھ رہے ہیں گنبد، اس میں زری مبارک حضرت ہانی بن، اور یہ سارا مسجد کوفہ کا صحن مبارک آپ دیکھ رہے ہیں۔ مسجد کوفہ اور کوفہ شہر ان 4 شہروں میں سے ایک ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور طور سنین سے تعبیر کیا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ وہ 4 مقامات خانہ کعبہ، مسجد نبوی، کربلا، حرم امام حسین علیہ السلام اور مسجد کوفہ ہیں کہ ان جگہوں میں 1 درہم سے صدقہ کرنا کسی اور مقام پر 100 درہم صدقہ کرنے کے برابر ہے، اور ان شہروں میں 2 رکعت نماز 100 رکعت کے مساوی شمار ہوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ مولا جن مومنین و مومنات کی خواہش ہے کہ وہ یہاں آئیں، زیارت کریں، یہاں نماز اعمال کریں، مولا ان کی مدد فرمائیں، آمین الہ آمین۔ مسجد کوفہ کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ مسجد کوفہ ان 4 مسجدوں میں سے ایک ہے کہ جہاں فیض و برکت حاصل کرنے کے لیے جانا مناسب ہے۔ یہ 4 مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ جہاں مسافر کو قصر اور مکمل نماز پڑھنے کا اختیار ہے۔ یہاں اگر آپ چاہیں تو آپ قصر پڑھ سکتے ہیں نماز، اگر آپ چاہیں تو آپ مکمل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک فرائضہ نماز کا ثواب 1 حج مقبول اور 1000 نماز کے برابر ہے جو کسی اور جگہ بجا لائی جائے۔ اس کے علاوہ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ مسجد کوفہ انبیاء کرام اور قائم آل محمد کا مقام نماز ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہاں 1000 پیغمبروں اور پیغمبروں کے 1000 اوصیاء نے نماز پڑھی ہے، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کوفہ بیت المقدس کی مسجد اقصی سے افضل ہے۔ یہاں تک کہ جب شب معراج کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے آپ سے عرض کی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آپ کس جگہ پر ہیں؟ اس وقت آپ مسجد کوفہ کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ اس پر رسول خدا نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے اجازت مانگو تاکہ میں یہاں آ کر 2 رکعت نماز ادا کروں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے اجازت فرمائی، اور رسول خدا نے یہاں آ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ ایک اور روایت میں کہ مسجد کوفہ میں ادا کردہ واجب نماز حج کے مساوی اور 1 نافلہ نماز عمرہ کے مثل ہے۔ میری دعا ہے مولا کہ تمام مومنین و مومنات کو واسطہ آپ کو پنجتن پاک 12 امام و 14 معصومین کا 1,24,000 پیغمبروں، میرے اللہ جن مومنین و مومنات کی خواہش ہے وہ یہاں آئیں، یہاں آ کے اپنے
عبادات کریں، نمازیں پڑھیں، مولا ان کی مدد فرمائیں، آمین الہی۔ سب سے پہلے آپ آتے ہیں یہاں پہ، یہ مقام نبی اللہ ابراہیم، مقام ابراہیم، یہاں پہ آئیں، زیارت کریں۔ یہاں لوگ 4 رکعت نماز یہاں پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت کر کے، اور پھر اس کے بعد آپ ساتھ رہیے گا، ابھی آپ کو تمام جو مقام ہے مسجد کوفہ میں ان کی زیارت کراتا ہوں۔ اور یہ ہے مقام خضر علیہ السلام، مقام بیت الطشت، مقام دقت القضاء، اور یہاں سامنے یہ پانی ہے، یہاں سے جو زائرین آتے ہیں یہاں سے پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں، اور یہ پانی سے شفا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی بیماری کے لیے، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، آپ یہ پانی پئیں، شفا ہے یہ پانی۔ اور یہ ہے مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا کا مقام۔ یہاں بھی لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پہ ابھی مقام حضرت آدم علیہ السلام، یہ ہے مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اس کے بعد انشاءاللہ ابھی اندر جا رہا ہوں، آپ کو پھر زیارت کراؤں ضربت کا مولا علی علیہ السلام۔ اور اب اندر جا رہا ہوں مقام ضربت کا امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ 19 رمضان کی صبح میرے مولا جب فجر پڑھنے کے لیے آئے، اور فجر کی نماز میں جب سجدے میں تھے تو لعین ابن ملجم نے مولا کے سر پہ تلوار، زہر سے بھری ہوئی تلوار کا وار کیا، اور یہ وہی مقام ہے، مقام ضربت گاہ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب۔ اس سامنے یہ زیارت کر رہے ہیں آپ، ضربت گاہ مولا علی علیہ السلام۔ یہاں بھی زائرین 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ تمام مومنین و مومنات کی نیابت میں زیارت کی، اور مولا کے پرسہ مولا کے بچوں کے حضور پیش کیے، اور دعا کی ہے مولا تمام مومنین و مومنات کو یہ مقامات اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ زری مبارک حضرت مسلم بن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام آپ زیارت کر رہے ہیں۔ امام حسین جب مدینہ سے نکل کر مکہ تشریف لے گئے تھے تو مکہ میں مقیم تھے کہ بڑی تعداد میں اہل کوفہ کے خطوط موصول ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تب امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا، اور حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں سفیر امام حسین علیہ السلام بن کر آئے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل امام حسین کے خط کے ساتھ کوفہ میں جناب مختار کے گھر پہنچے تھے۔ اس خط میں امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل کو اپنا بھائی اور مورد اعتماد قرار دیا تھا، اور جس وقت کوفہ والوں کو حضرت مسلم بن عقیل کے آنے کی خبر ملی تو 18,000 افراد نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، اور جب جناب مسلم بن عقیل کو ان کی باتوں پر اطمینان ہو گیا تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ 18,000 اہل کوفہ نے آپ کے نام پر ہمارے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے، لہٰذا خط ملتے ہی آپ کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔
بنی امیہ کے حامیوں نے جناب مسلم کے اس عظیم استقبال کو دیکھتے ہوئے یزید کو خط لکھا تھا کہ اگر کوفہ بچانا چاہتے ہو تو کسی لائق والی کو یہاں بھیجو، اور پھر یزید لعنت اللہ نے عبید ابن زیاد کو کوفہ کا والی مقرر کیا، اور وہ بصرہ سے کوفہ آیا اور لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا، جس کی وجہ سے اہل کوفہ نے جناب مختار کی حمایت کم کر دی، اور جیسے جیسے عبید اللہ کا منحوس آیا اہل کوفہ پر پڑتا گیا، جناب مسلم کے حامی کم ہوتے گئے۔ جب عبید اللہ نے ڈرا دھمکا کر اہل کوفہ کو مسلم نکیل سے دور کر دیا تو جناب مسلم بن نکیل کی تلاش شروع کی، اور جناب مسلم بن نکیل کا پتہ بتانے والے کو انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ جناب مسلم بن نکیل علیہ السلام کے میزبان ہانی بن عروہ کو دارالعمارہ میں بلا کر سزا دی۔ جناب مسلم بن نکیل نے 4000 افراد کے ساتھ اس ٹائم دارالعمارہ کا محاصرہ کیا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد کی سازشوں کی وجہ سے لشکر کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور لوگ ایک ایک کر کے جناب مسلم بن نکیل کا ساتھ چھوڑ گئے، یہاں تک کہ نماز مغرب و عشاء کے بعد جناب مسلم بن نکیل تنہا ہو گئے، اور آخر کار کوفہ کی گلیوں میں عبید اللہ کے سپاہیوں سے مقابلہ ہوا، اور جناب مسلم بن نکیل نے تنہا 41 سپاہیوں کو واسطے جنم کیا، لیکن بھوک پیاس کی شدت اور شدید زخموں کی وجہ سے مقابلے کی تاب لا سکے، اور ایک سپاہی نے پیچھے سے حضرت مسلم بن نکیل کو نیزہ مارا، آپ زمین پر گر پڑے، لشکر والوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور دارالعمارہ لے گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا کہ آپ کو دارالعمارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا جائے، جس سے آپ کی شہادت واقع ہو۔ شہید ہونے کے بعد آپ کا سر کاٹ دیا گیا اور اسے یزید کو دمشق بھجوا دیا، اور جسم کو کوفہ کے قصابوں کے بازار میں دار پر لٹکا دیا گیا تاکہ کوفہ کے لوگ اور بنو ہاشم کی حمایت نہ کریں۔ آپ کی شہادت سے ایک دن قبل امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے ارادے سے مکہ کو چھوڑا، اسی لیے آپ کو شہادت کی خبر رستے میں ملی۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم اور جناب عانی علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی تو آپ نے کئی مرتبہ یہ آیت پڑھی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جناب مسلم بن نکیل کے حق میں دعا کی۔ اور کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی بے اولاد ہو یا اولاد نرینہ بیٹے کا خواہش مند ہو تو یہاں آ کے حضرت مسلم بن نکیل کے حرم میں دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور میری دعا ہے کہ جو بھی بے اولاد ہیں، مومنین و مومنات جو اولاد کے خواہش مند ہیں، حضرت مسلم بن نکیل کے صدقے میں اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ زیارت کر رہے ہیں آپ سامنے ابھی قبر مبارک حضرت مسلم بن نکیل کی۔ انشاءاللہ ابھی میں آپ کو اندر سے سامنے سے بھی قبر کی زیارت کراتا ہوں، اطراف سے دری کی بھی زیارت کراتا ہوں۔ ابھی آپ یہ زیارت کر رہے ہیں قبر مبارک حضرت مسلم بن نکیل۔ دعائے مولا جو مومنین و مومنات بھی زیارت کی خواہش رکھتے ہیں ان کی مدد فرمائیں اور وہ یہاں آ کے خود زیارت کر سکیں، آمین الہی آمین۔ زری مبارک امیر مختار حضرت مسلم بن عقیل کی زری کے ساتھ ہی ہے۔ حضرت مختار وہ پہلے شخص تھے، جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ آئے تو حضرت مسلم بن عقیل حضرت مختار کے گھر پہ کہہ رہے تھے، اور جب ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ آپ حضرت مختار کے گھر پہ ہیں تو حضرت مسلم بن عقیل وہاں سے حضرت ہانی بن عروہ کے گھر چلے گئے تھے
قیام امام حسین علیہ السلام کے وقت امام کی شہادت کے دوران مختار ابن زیاد کی قید میں قید خانے میں تھے، اور امام کی شہادت کے بعد مختار نے قیام کیا اور انہیں امام حسین علیہ السلام کے انتقام کا اعلان کیا، اور مختار اور ابراہیم مالک اشتر نے دشمنان قاتلان امام حسین علیہ السلام کو واصل جہنم کیا تھا۔ قیام کے 18 ماہ کوفے پر حکومت کرنے اور 3 گروہ شام میں بنی امیہ، حجاز میں آل زبیر اور کوفہ کے سرداروں سے جنگ کرنے کے بعد آخرکار 14 رمضان 67 ہجری کو 67 سال کی عمر میں مصعب بن زبیر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ مصعب کے حکم پر امیر مختار کے ہاتھ کاٹ کر مسجد کوفہ کے دیواروں کے ساتھ کیلوں کے ساتھ لٹکا دیے گئے، لیکن جب حجاج بن یوسف کوفہ پر قابض ہوا تو چونکہ وہ بھی قبیلہ ثقیف سے تھا، حضرت مختار کے قبیلے سے تھا، اس بنا پر اس نے حضرت مختار کے ہاتھوں کو اتار کر دفن کرا دیا۔ تو یہ آپ زیارت کر رہے ہیں سامنے زری مبارک امیر مختار ثقفی کی۔ دعائے مولا جن مومنین و مومنات کی بھی خواہش ہے ان کی مدد کریں، وہ آ کے یہ مقامات اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ آمین الہ آمین۔ قبر مبارک حضرت مختار۔ السلام علیکم یا ہانی بن عروہ۔ ابھی آپ کو زیارت کرا رہا ہوں حضرت ہانی بن عروہ صحابی امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ زری مبارک حضرت ہانی بن عروہ۔ حضرت ہانی مولا علی کے صحابی تھے، آپ جنگ جمل اور صفین میں مولا علی کے ساتھ تھے، اور جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام نے آپ سے مشورہ لیا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب عبید اللہ ابن زیاد کی دھمکی اور ان کی کوفہ میں آمد کی خبر ملی تو آپ امیر مختار کے گھر سے نکل کر ہانی بن عروہ کے گھر چلے گئے تھے۔ عبید اللہ کے کوفے میں داخل ہوتے وقت حضرت ہانی کا گھر سیاسی اور نظامی شخصیات اور آپ کے گھر میں اہل تشیع کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ حضرت ہانی پر بہت مظالم کیے گئے کہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے حاضر کروائے، اور جب وہ نہ مانے تو آپ پر بہت مظالم کیے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد حضرت ہانی کے ہاتھوں کو باندھ کر قصائیوں کے بازار میں لے گئے، اور عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے عبید اللہ کے غلام رشید نے آپ کا سر بدن سے جدا کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہانی کی موت کے بارے میں پہلے سے بتایا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت مسلم اور ہانی کے سروں کو یزید کے پاس بھیجا، اور آپ دونوں کے بدن مبارک کو کناسہ کے بازار میں گھسیٹا گیا اور پھر لٹکایا گیا۔ حضرت ہانی اور حضرت مسلم بن عقیل کے شہادت کی خبر مولا حسین کو رستے میں ملی، اور مولا نے دونوں کی موت پر گریہ کیا اور آیت انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت فرمائی، اور کئی مرتبہ خداوند سے آپ دونوں کے لیے رحمت کی درخواست کی۔ حضرت ہانی کو بھی مسجد کوفہ میں یہاں پہ دفن کیا گیا، اور یہ آج ان کی زری مبارک اور قبر مبارک ہے جس کی زیارت کرائی ہے، اور تمام مومنین و مومنات کی نیابت میں زیارت کی اور دعا کی ہے کہ میرے اللہ تمام مومنین و مومنات کو یہ جو بھی زیارت کی خواہش رکھتے ہیں ان کو یہ مقامات اپنی آنکھوں سے دکھا۔ آمین الہ آمین۔ آپ نے مسجد کوفہ، ضربت گاہ مولا علی، زری مبارک، قبر مبارک، حضرت مسلم بن عقیل، حضرت مختار، حضرت ہانی بن عروہ کی کمپلیٹ زیارات کی ہیں، اور آپ نے یہ زیارات ہمارے یوٹیوب چینل الحجل یا امام سے کی ہیں۔ جس کسی نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ آپ کو فیوچر میں بھی تمام عزاداری اور زیارات کی ویڈیو مل سکیں۔ یہ سارے
مسجد کوفہ کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ کو زیارت کرا رہا ہوں میں روضہ مبارک حضرت خدیجہ بنت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. حضرت خدیجہ حضرت مسلم بن عقیل کے چھوٹے بھائی حضرت محمد بن عقیل کی زوجہ ہیں، اور حضرت محمد بن عقیل بھی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے. آپ حضرت عباس کی بہن ہیں اور حضرت ام البنین کی بیٹی ہیں. آپ کا روضہ بھی بالکل آپ دیکھیں گے مسجد کوفہ کے سامنے. یہ مسجد کوفہ ہے اور یہ ہے روضہ حضرت خدیجہ بنت امیر المومنین، اور یہیں سے سامنے آپ دیکھیں گے تو سامنے آپ کو بیت امام علی بھی نظر آ رہا ہوگا. ابھی انشاءاللہ اس کی بھی زیارت کرائیں گے. تو ابھی اندر چلتے ہیں، آپ کو اندر سے زری مبارک کی بھی زیارت کراتا ہوں. یہ روضہ مبارک حضرت خدیجہ بنت امام علی علیہ السلام. زری مبارک حضرت خدیجہ بنت امام علی علیہ السلام کی آپ زیارت کر رہے ہیں. ان کا روضہ بھی بالکل مسجد کوفہ کے سامنے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. زیارت کریں قبر مبارک کی بھی. آپ نے زیارت یہ کی حضرت خدیجہ بنت امام علی علیہ السلام. آپ زیارت کر رہے ہیں ہم بیت امام علی علیہ السلام کوفہ میں. امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا گھر. انشاءاللہ ابھی آپ کو اندر سے بھی زیارت کراتا ہوں بیت امام علی کی، اور امام کا کنواں بھی آپ کو دکھاؤں گا. اور یہاں سے آپ کو دارالامارہ دکھاتا ہوں جو آپ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے. تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ سارا دارالامارہ. آپ صرف کھنڈرات رہ گئے دارالامارہ کے. دیکھ لیں کہ دشمنان اہل بیت کی تمام نشانیاں جو ہیں وہ مٹ چکی ہیں، اور اہل بیت کی تمام نشانیاں آج آپ کے سامنے. جیسے یہی گھر ہی دیکھ لیں مولا علی کا، آج بھی اسی طرح قائم و دائم ہے. اور یہ اس طرف آپ دارالامارہ دیکھ رہے ہیں. پہلے بھی دکھایا کہ کھنڈرات بن چکا ہے. یہ ہے دارالامارہ. انشاءاللہ ابھی اندر سے آپ کو بیت امام علی کی زیارت کراتا ہوں. بیت امام علی یہ وہ مقام ہے جہاں غسل و کفن امام علی علیہ السلام کا کیا گیا تھا. اس جگہ پہ مولا علی کا غسل و کفن کیا گیا تھا. یہ امام علی علیہ السلام کا کنواں جہاں سے لوگ آج بھی پانی لے کے جاتے ہیں، اور یہ شفا کا پانی ہوتا ہے. یہ پانی مولا علی علیہ السلام کے کنویں کا لوگ یہاں سے بھر کے لے کے جاتے ہیں، اور یہ شفا کا پانی ہوتا ہے. بیت امام علی کے کنویں کا پانی ہے.
انشاءاللہ ابھی ہم بھی لے کے جا رہے ہیں تمام مومنین و مومنات کو تبرک کے طور پہ دیں گے کہ مولا تمام مومنین و مومنات کو شفا دے. آمین. آپ کو زیارت کرا رہا ہوں حضرت میثم تیمار صحابی امام علی علیہ السلام، صحابی امام حسن علیہ السلام اور صحابی امام حسین علیہ السلام، اہل بیت سے محبت کرنے والے. تو انشاءاللہ ابھی آپ کو اندر جا کے زیارت کراتا ہوں زر مبارک کی. روضہ مبارک حضرت میثم تیمار. انشاءاللہ ابھی اندر جا رہا ہوں، آپ کو اندر سے زر مبارک کی زیارت کرا رہا ہوں آپ کو زر مبارک حضرت میثم تیمار صحابی امام علی، اور یہ قبر مبارک حضرت میثم تیمار. کہتے ہیں کہ جس کو بھی جسم میں کہیں بھی درد ہو وہ اپنے اس حصے کو حضرت میثم تیمار کی زری کے ساتھ رگڑے تو وہ درد تکلیف ختم ہو جاتی ہے. تمام مومنین و مومنات کی نیابت میں زیارت اور دعائیں مولا کہ حضرت میثم کے صدقے میں جو بھی بیمار ہیں، جن کسی کو بھی کوئی تکلیف ہے، اسپیشلی آرتھرائٹس کے پیشنٹ کوئی بھی، ان کے تمام درد و تکلیفیں دور ہو جائیں. آمین الہ آمین. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اندر سے روضہ مبارک حضرت میثم تیمار کے. حضرت میثم تیمار صحابی تھے مولا علی کے، امام حسن امام حسین علیہ السلام کے، لیکن آپ کو زیادہ شہرت مولا علی کی وجہ سے ملی. حضرت میثم اجمی تھے، چونکہ بنی اسد کی ایک خاتون کے غلام تھے، اسی لیے اس قبیلے سے منسوب کیے گئے تھے. بعد میں حضرت علی علیہ السلام نے انہیں اس عورت سے خرید کر آزاد کیا، اور جب ان کا نام پوچھا تو حضرت میثم نے عرض کیا میرا نام سالم ہے. مولا علی نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی تھی کہ آپ کے اجمی والدین نے آپ کا نام میثم رکھا تھا. تو حضرت میثم نے تصدیق کر دی. تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اپنے سابقہ نام کی طرف لوٹو جس سے رسول خدا نے آپ کو پکارا تھا. تو حضرت میثم نے قبول کیا، اور ان کی کنیت ابو سالم ٹھہری، ان کی دوسری کنیت ابو صالح تھی. حضرت میثم کوفہ میں کھجور فروشی کرتے تھے، اسی بنا پر ان کو تیمار کھجوروں والا کا لقب دیا گیا. حضرت میثم بہت زیادہ اہل بیت رسول کے محب تھے، اور اہل بیت علیہ السلام بھی ان کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہ حضرت میثم کو اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے اور امیر المومنین سے ان کی سفارش کی ہے. حضرت میثم کو حضرت علی کی خاص توجہ حاصل تھی، اور انہوں نے امام سے بہت سے علوم حاصل کیے. امام علی ان کے ساتھ بہت زیادہ بات چیت کرتے تھے. امام علی علیہ السلام نے حضرت میثم کو ان کی شہادت کی کیفیت، ان کے قاتل اور کھجور کے درخت پر آپ نے انہیں دکھا دیا تھا. لٹکائے جانے کی خبر اور بشارت دی تھی کہ ان کے لیے کوفے میں یزید کے والی عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے مزاحمت کی سزا یہ ہوگی کہ وہ آخرت میں امام علیہ السلام کے ساتھ اعلیٰ رتبے پر فائز ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ حضرت میثم تیمار اسی درخت کے پاس کھڑے ہو کر نماز بجا لاتے تھے اور اس درخت سے گفتگو کرتے تھے. میثم تیمار اپنی شہادت کی خبر جو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے سن رکھی تھی دوسروں کے لیے بھی نقل کرتے تھے. یزید بن معاویہ جانتا تھا کہ میثم تیمار امیر المومنین امام علی کے سنجیدہ اصحاب اور حامیوں میں سے ہیں. چنانچہ اس نے کوفہ میں اپنے والی عبید اللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ انہیں تختہ دار پر لٹکا دے. چنانچہ میثم جو عمرہ بجا لانے کے بعد مکہ سے کوفہ کی جانب آ رہے تھے، ابن زیاد کے فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے. قید خانے میں ان کا سامنا
مختار ثقفی سے ہوا جو خود بھی ابن زیاد کے قیدی تھے۔ حضرت میثم نے پیشن گوئی کی کہ مختار بہت جلد رہا ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق میثم کوفہ کے بعض تاجروں کی درخواست پر کوفہ کے عامل کی شکایت پہنچانے کی غرض سے ان کے ہمراہ ابن زیاد کے پاس پہنچے تاکہ ان سے مطالبہ کرے کہ وہ کوفہ کے عامل کو برطرف کر دے۔ حضرت میثم نے وہاں بلیغ خطبہ دیا۔ عمرو بن حریث جو ابن زیاد کی طرف سے کوفہ کا والی عثمانی مسلک اور دشمن اہل بیت تھا اور دارالامارہ میں موجود تھا، نے حضرت میثم پر جھوٹ اور جھوٹوں کی پیروی کا الزام لگایا، لیکن حضرت میثم نے کہا میں سچا ہوں اور سچے مولا علی علیہ السلام کا پیروکار ہوں۔ ابن زبیر نے حضرت میثم کو حکم دیا کہ علی علیہ السلام سے بیزاری کا اظہار اور آپ کی بدگوئی کریں اور اس کے بجائے عثمان سے دوستی اور محبت کا اظہار کریں اور ان کا خیر و نیکی سے تذکرہ کریں۔ اس نے حضرت میثم کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل نہ کی تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا اور انہیں تختہ دار پر لٹکائے گا۔ حضرت میثم نے کہا کہ امام علی علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ ابن زیاد میرے ساتھ یہی سلوک روا رکھے گا اور ان کی زبان کو بھی منقطع کرے گا۔ ابن زیاد نے بزم خود اس غیبی خبر کو جھٹلانے کی خاطر حکم دیا کہ میثم کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور انہیں عمرو بن حریث کے گھر کے قریب تختہ دار پر لٹکا دیا جائے۔ حضرت میثم نے تختہ دار پر بلند آواز سے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کی حیرت انگیز اور چھپی ہوئی حدیثیں سننے کے لیے جمع ہو جائیں۔ انہوں نے بنو امیہ کے فتنوں اور بنو ہاشم کے بعض فضائل بیان کیے۔ عمرو بن حریث نے میثم کی حد بیانی اور عوام کے ازدحام کو دیکھا تو عجلت کے ساتھ ابن زیاد کے پاس پہنچا اور اس کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ ابن زیاد نے رسوائی کے خوف سے حکم دیا کہ میثم کے منہ پر لگام باندھی جائے۔ کہا گیا ہے کہ میثم تعمار اسلام میں وہ پہلے شخص تھے جن کے منہ پر لگام باندھی گئی۔ ایک روایت کے مطابق عمرو بن حریث نے جو لوگوں کے میثم کے کلام کی طرف رجحان اور یزیدی حکومت کے خلاف ان کی سوزش سے خوفزدہ تھا، ابن زیاد سے درخواست کی کہ میثم کی زبان کٹوا دیں۔ ابن زیاد مان گیا اور اپنے ایک محافظ کو ایسا کرنے کے لیے روانہ کیا۔ میثم نے زبان کٹوانے سے پہلے حاضرین کو یاد آوری کرا دی کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابن زیاد میرے ہاتھ پاؤں اور زبان کٹوا دے گا، اور ابن زیاد نے کہا تھا وہ میری زبان نہیں کٹوائے گا اور میرے مولا کی پیشن گوئی کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ میثم تعمار کی شہادت ذی الحجہ 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام عراق میں داخلے سے قبل ہوئی، اور جیسا کہ آپ کو پہلے ہی میں نے بتایا کہ اگر کسی کے بھی جسم میں کہیں بھی کوئی درد ہو وہ اپنے جسم کو حضرت میثم تعمار کی زری کے ساتھ رگڑے تو اس کو شفا ہوگی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا آج بھی دیکھ لیں نام و نشان، آج بھی ان کی شان دیکھ لیں، اور اہل بیت کے دشمنوں کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔